چلے یوں نہیں، اقصیٰ کہتی ہے تو ہانیہ ہاں میں سر ہلا کر بیگ اٹھاتی ہے اور کمرے سے باہر نکل جانے لگتی ہے کہ اقصیٰ کی بات پر رکتی ہے۔ ناشتہ کون کرے گا؟ اقصیٰ سخت لہجے میں کہتی ہے، کینٹین میں سے کچھ لے لوں گی، پکا؟ چلیں اب؟ ہانیہ تحمل سے جواب دیتی ہے اور کمرے سے نکل جاتی ہے۔ ہانیہ کو جاتا دیکھ اقصیٰ بھی کمرے سے نکل جاتی ہے۔ ہانیہ زینے پر سے اترتے ہی سب کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ قرب سے آنکھیں بند کرتی ہے اور گہرا سانس لیتی۔ اقصیٰ جو ہانیہ کے پیچھے ہی کھڑی تھی، ہانیہ کو گہرے سانس لیتے دیکھ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتی ہے، جس سے ہانیہ شاہ نارمل ہوتی ہے اور سب کو ایک آواز میں سلام کر کے سفید حویلی کے باہری حصے میں قدم رکھتی ہے۔ اقصیٰ بھی پرسکون سانس لیتی ہے۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، پچھلے 12 سال سے یہی ہوتا آیا تھا اور شاید ہمیشہ ہی ہونا تھا۔ ہانیہ شاہ جو سفید حویلی کی جان ہوا کرتی تھی، وہ 12 سال سے اپنوں کی بے روحی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہانیہ شاہ جس کی ہنسی سے سفید حویلی کے مکین مسکراتے تھے، اب اس کی کسی بھی چیز سے سفید حویلی میں موجود لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے جیسے ہانیہ شاہ کا وجود معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ان سب کی وجہ سے ہانیہ شاہ کے دل میں اب صرف ایک ہی جذبہ تھا، وہ تھا نفرت کا، جس کی وجہ سے 12 سال پہلے ہانیہ شاہ کی زندگی میں طوفان آیا تھا، وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ 12 سال پہلے آنے والے اس طوفان نے ہانیہ شاہ کی زندگی سے اس کی ہنسی مسکراہٹ سب چھین لیا تھا، لیکن صرف اقصیٰ تھی جو 12 سال پہلے بھی ہانیہ کے ساتھ تھی اور اب بھی، اور ان دونوں نے اپنا اپنا وعدہ نبھایا تھا، وہ جو انہوں نے پورے خاندان کے بیچ میں کھڑے ہو کر بڑے مان سے کیا تھا۔ ہارون شاہ ساری سوچیں جھٹک کر اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور اپنے روم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ موبائل پر ایک میسج آتا ہے۔ میسج وانیہ شاہ کا ہوتا ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے، بردر واٹ ہیپننگ آفٹر 15 days۔ یہ میسج پڑھ کر ہارون شاہ مسکراتے اور میسج کرتا ہے، یس مائی کیوٹ گرل۔ ہارون شاہ میسج کر کے فوراً مسکراتا ہے اور جواب دیتا ہے، اوکے۔ وانیہ کا میسج پڑھ کے ہارون شاہ کو کچھ یاد آتا ہے اور غصے سے لال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے وانیہ سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بے دہانی میں سب کو وانیہ کی برتھ ڈے پر پاکستان لے جانے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ وانیہ کی ضد تھی کہ وہ پاکستان جانا چاہتی تھی، جس سے وہ بہت اداس بھی ہو گئی تھی، اور وانیہ کی اداسی دور کرنے کے لیے ہارون شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ وانیہ کا برتھ ڈے پاکستان میں سیلیبریٹ کریں گے، اور اب وانیہ کے برتھ ڈے میں 15 دن تھے، مطلب صاف تھا کہ 2 دن میں انہیں پاکستان جانا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ہارون شاہ ماضی میں کہیں کھو جاتا ہے۔ لاہور۔ ہانیہ یونیورسٹی پہنچ گئی تھی جب ہانیہ کے موبائل پر میسج آتا ہے۔ ہانیہ کا کوئی موڈ نہیں تھا میسج پڑھنے کا، اس لیے اقصیٰ کو موبائل پکڑا دیتی ہے۔ اقصیٰ موبائل پکڑتی ہے کہ میسج پر لکھا نام دیکھ کر چونکتی ہے، کیونکہ یہ میسج کراچی سے آیا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اقصیٰ کی آنکھیں بے یقینی میں آتی۔ ہانیہ جو اقصیٰ کے برابر میں ہی کھڑی تھی، اقصیٰ کے چہرے کے اثرات دیکھ کر ہانیہ نارمل لہجے میں کہتی ہے، کیا ہے؟ کس کا میسج ہے؟ ہانیہ کو سوال کرتا دیکھ اقصیٰ خود کو نارمل کر کے کہتی ہے، کچھ نہیں، بس بینک والوں کا ہے، وہی اگر لون وغیرہ چاہیے ہو تو۔ ایسے ہی اقصیٰ نارمل انداز میں کہتی ہے، مگر ہانیہ کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتی تھی اقصیٰ جھوٹ بول رہی ہے۔ 17 سال کی دوستی تھی، اقصیٰ کا جھوٹ پکڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس اقصیٰ ہانیہ کو نظریں خود پر محسوس کر کے موبائل پیچھے کر کے میسج ڈیلیٹ کرنے لگتی ہے۔ اقصیٰ اور ہانیہ بغیر دیکھے موبائل کی کوئی بھی اپلیکیشن استعمال کر سکتی تھی۔ ہانیہ اقصیٰ کی چلتی انگلیوں کو دیکھ جلد سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس لیے فوراً اقصیٰ کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھینتی ہے اور میسج پر لکھا نام دیکھ کر خوشی اور غصے دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ میسج الشبہ کا ہوتا ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے، بدتمیز بندر آ رہا ہے لاہور، جلد ہی ملتے ہیں، ہانیہ شاہ۔ ہانیہ میسج پڑھتی ہے کہ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرتا ہے۔ 12 سالوں میں پہلی بار ہوتا ہے کہ ہانیہ شاہ نے کسی کی وجہ سے اپنا آنسو بہایا تھا۔ وہ جلد ہی بھاگتے ہوئے یونی کے گارڈن کے سائڈ ایریا پر جاتی، جہاں لوگوں کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہانیہ جیسی گارڈن کے بیچ پہنچتے وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتی ہے اور ٹوٹے ہوئے انداز میں کہتی ہے، کیوں میرے ساتھ وہ سب کیوں میرے ساتھ ہوا؟ کیا میرا قصور تھا؟ یہ کہتے ہی ہانیہ شاہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتی ہے۔
ہارون شاہ اور ہانیہ شاہ دونوں کا ماضی کہانی پرانی ہے مگر بڑی سیانی ہے۔ جانوں تو ایک افسانہ، نفرت کا ہونا تھا یارانہ۔ زندگی الگ تھی، کہانیاں مکتب تھی، مگر انہیں تو جوڑنا تھا، چھوڑنا نہیں تھا۔ وہ آئے تھے پردیس سے نئی منزل پر، مگر وہ بھی موجود تھے اسی راہوں پر۔ آئے جانتے ہیں ماضی اس کہانی کی، جو خوشیوں اور تلخیوں سے بھرپور نفرت پر آئی تھی۔ ماضی آغاز زین شاہ کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہوئی تھی، جس کا نام قدسیہ شاہ تھا۔ زین شاہ اور قدسیہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا، جس کا نام نائلہ رکھا گیا۔ اس کے بعد آتا تھا جنید شاہ، جو نائلہ شاہ سے 4 سال چھوٹے تھے۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی رانیہ شاہ، اور یہ جنید شاہ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ نائلہ بیگم کی شادی اپنی ہی کاسٹ کے کئی بہت دور کی رشتہ داروں میں ہوئی تھی، جس کا نام عباس شاہ تھا۔ نائلہ شاہ اور عباس شاہ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارمان شاہ اور چھوٹی بیٹی الشبہ شاہ۔ جنید شاہ نے اپنی یونیورسٹی کی جونیئر سے محبت کی تھی اور عریشہ ملک سے شادی کی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے جب اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ جنید شاہ کے 3 بچے تھے، بڑا عثمان، پھر ریحان، اور جو 5 سال چھوٹا تھا، پھر ہانیہ جو ریحان شاہ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ عریشہ شاہ شاہ نہیں بلکہ ملک تھی۔ ان کی بہن صوفیہ، جو ان کی ہی حویلی کے پیچھے ہی موجود حویلی میں رہتی تھی، ان کی شادی اپنے تایا زاد سے ہوئی تھی، جو کہ لو میرج تھی۔ ان کے 2 بچے جو جوڑواں تھے، بڑی بیٹی اقصیٰ ملک اور دوسرا احتشام ملک۔ اقصیٰ احتشام سے 5 منٹ بڑی تھی، جس پر اس نے اپنے بڑی بہن ہونے کا پورا حق ادا کیا تھا۔ زین شاہ کی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ وجہ اس ایکسیڈنٹ میں ان کے دماغ پر زیادہ چوٹ لگنے سے خون بہہ جانے کی وجہ سے تھی، جس پر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ زین شاہ کی وفات کے وقت ہانیہ شاہ 7 سال کی تھی۔ زین شاہ کی وفات کے چند روز بعد ہی رانیہ شاہ کا رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ 2 سال گزر گئے تھے اور اب رانیہ شاہ کی شادی کو صرف 10 دن باقی تھے۔ امی آپی ابھی تک نہیں آئی، میری شادی اور میری ہی بہن کا کچھ پتہ نہیں ہے، رانیہ شاہ اداس ہو کر کہتی ہیں۔ آ جائیں گی۔ قدسیہ بیگم بول ہی رہی ہوتی ہیں کہ حویلی کے داخلی دروازے سے گاڑی اندر آتی ہے۔ رانیہ نائلہ شاہ کی گاڑی اندر داخل ہوتا دیکھ منہ پھلا لیتی ہے، مطلب صاف تھا کہ اب وہ خوب ناراض ہونے کا ارادہ رکھتی ہے۔ قدسیہ بیگم رانیہ کے چہرے کے اثرات دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں نائلہ لاؤنج میں داخل ہوتی ہے اور سب سے ملتی ہے۔ قدسیہ بیگم بہت خوش تھی اور دکھی بھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی شہزادی بھی اگلے 10 دنوں میں رخصت ہو جائے گی۔ قدسیہ بیگم کو اداس دیکھ کر نائلہ کہتی ہے، امی اداس نہ ہو، یہ تو دنیا کا دستور ہے، فکر نہ کریں، سب خیر خیریت سے ہو جائے گا۔ نائلہ شاہ کے کہنے پر قدسیہ بیگم آنکھوں کے نم گوشی کو صاف کرتی ہے اور پوچھتی ہے، ارمان اور عباس نہیں آئے؟ قدسیہ بیگم کے سوال پر نائلہ بیگم مسکراتی ہے اور کہتی ہے، امی انہیں تو کام کی وجہ سے کراچی میں رکنا پڑا ہے، اور ارمان وہ تو اپنے بابا کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، میں نے کہا تھا کہ چلیں مگر کہاں بابا نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ نائلہ شاہ کہہ کر رانیہ کی طرف متوجہ ہوئی، کیا ہوا گڑیا، کیوں اداس ہے؟ آپ کتنی دیر سے آئی ہیں؟ اب صرف 10 دن رہ گئے ہیں میری شادی میں، مجھے آپ کے ساتھ شاپنگ کرنی تھی مگر آپ نہیں آئے۔ رانیہ اداس ہو کر کہتی ہے، میں آ جاتی میری جان، مگر ارمان بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکی، سوری بچہ، کیا ہوا؟ یہ سوال کسی بڑے کی طرف سے نہیں بلکہ ہانیہ کی طرف سے تھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، پھپھو سے نہیں ملو گی؟ نائلہ کہتی ہے۔ ہانیہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ہانیہ کے جاتے ہی عریشہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ابھی تو پھپھو 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 کر رہی تھی، اب بھاگ گئی ہے۔ سب ہی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہانیہ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سب کے ساتھ موجود تھی مگر پھر بھی کہیں اور ہی دماغ تھا۔ ہانیہ گھر سے دور موجود پہاڑوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اس جگہ پر اقصیٰ اور احتشام کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، کیونکہ یہ جگہ ہانیہ شاہ کو سکون دیتی تھی۔ وہ جیسے یہاں آتی ہے زور زور سے رو دیتی ہے، آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ بھول گئی ہیں مجھے؟ ہانیہ روتے ہوئے ارمان کو مخاطب کرتی ہے۔ ہانیہ کا اس طرح سے رونا کیا رنگ لائے گا وہ خود نہیں جانتی تھی، اس کا دل کیا چاہ رہا تھا وہ اس بات سے انجان تھی۔ یہ بات اسے کتنی تکلیف دینے والی تھی کہ یہ تو صرف وقت نہیں اسے بتانا تھا۔ 2 سال پہلے نائلہ اپنے بچے کے ساتھ آتی ہی تھی
ذہن شاہ کی وفات کو 5 مہینے ہو چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں ہانیہ اور ارمان کی کافی باؤنڈنگ ہو گئی تھی، اور ہانیہ کو تو جیسے ارمان کی عادت ہو گئی تھی، محبت ہو یا کوئی اور جذبہ، اسے ایک نظر چھوڑا جا سکتا ہے مگر عادتوں کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں، کبھی کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ 5 مہینے ہو گئے تھے اور اب نائلہ واپس جا رہی تھی۔ عباس شاہ تو 4 ماہ پہلے ہی چلے گئے تھے، کام میں لاس ہو رہا تھا۔ پلیز بدتمیز بندر، نہ جاؤ نا۔ ہانیہ کے منہ سے پھر سے بندر لفظ سن کر بگڑ جاتا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بندر نہ کہا کرو، ارمان چڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں، میں نے بدتمیز بھی کہا ہے۔ ہانیہ کا جواب سن کر ارمان کہتا ہے، مار کھاؤ گی تم مجھ سے؟ ہاں تو کون کہتا ہے کہ بندریوں کی طرح اچھلا کرو، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ ہانیہ بھی مذاق اڑانے والے انداز میں کہتی ہے، ہانیہ مار کھاؤ گی تم مجھ سے؟ آپ پلیز، بے شک مجھے مار لے مگر کراچی نہ جائے، یہیں پہ رک جائے ہمارے ساتھ میری حویلی میں، ہانیہ نم آواز میں کہتی ہے۔ ارمان ہانیہ سے 8 سال بڑا تھا، سب کہتے تھک گئے تھے کہ بھائی بولا کرو، مگر ہانیہ تو جیسے ہی کسی کو کھاتے میں نہیں لاتی تھی۔ ہانیہ کی آواز میں نمی محسوس کر کے ارمان شاہ کہتا ہے، دیکھو ہانیہ، اگر میں جاؤں گا نہیں تو واپس کیسے آؤں گا، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہانیہ ارمان کو یاد رکھتی بھی ہے کہ نہیں؟ کیا پتا جب میں سالوں بعد آؤں اور تم کہو کون ارمان؟ میں تو نہیں جانتی۔ ارمان تحمل سے جواب دیتا ہے اور سوال کرتا ہے، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، بے شک کبھی آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ کیا واقعی نہیں بھولو گی؟ ارمان بڑے مان سے پوچھتا ہے۔ میں ہانیہ شاہ ہوں، ارمان شاہ کو تو پھر بھی بھول سکتی ہوں مگر اپنے بدتمیز بندر کو آخری سانس تک نہیں بھولوں گی۔ ہانیہ اپنی نادانی میں کیا کہہ جاتی ہے اسے خود معلوم نہیں تھا۔ ہانیہ کہہ کے رکتی نہیں بلکہ وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر ارمان کے کانوں میں ابھی بھی وہ الفاظ گونج رہے تھے جو ہانیہ کہہ گئی تھی۔ ارمان شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، اپنے خیال خود کو کوسا ہوا۔ کہتا ہے، ہانیہ ڈرامے دیکھنا بند کرو، اپنی عمر دیکھو اور باتیں سنو۔ یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ وقت کا کام تھا گزر جانا، سو وہ گزر گیا۔ ہانیہ کی زندگی پہلے جیسے ہو گئی تھی، وہ کچھ بولی بھی نہیں تھی، بس چپ ہو گئی تھی۔ ارمان کے جانے کے بعد کافی بیمار ہوئی تھی، سب کو یہی لگا شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ بیمار ہوگی، کسی کو بھی اس کی اداسی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ آج 2 سال بعد جب ہانیہ کو امید تھی کہ وہ آئے گا، وہ نہیں آیا۔ آپ نہیں آئے، آپ نے مجھے آزمایا ہے تو ٹھیک ہے، اب میری باری ہے، بھول جاؤں گی میں آپ کو۔ ارمان وہ نادان تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ جس دنیا میں وہ قدم رکھے گی وہاں ہر عہد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ عہد تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں، اور بات جب محبوب کی ہو تو محبوب بے بس ہو ہی جاتا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج رانیہ کا معیوں تھا۔ سفید حویلی میں سب بہت خوش تھے مگر ایک چہرہ اداس تھا جسے کسی کا انتظار تھا، کیونکہ کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جن کا انتظار بہت خوبصورت ہوتا ہے اور کچھ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر وہ ننھی شہزادی اس بات سے انجان تھی۔ گڑیا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ہانیہ جو سب سے الگ گارڈن میں آ کر بیٹھی تھی وہ چونکتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اندر سب انجوائے کر رہے ہیں اور آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہو، کچھ ہوا ہے؟ عثمان کا نرم لہجہ دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں میں نمی آتی ہے۔ عثمان ہانیہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ بے چین ہوتا ہے اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے۔ عثمان کو بیٹھتا دیکھ ہانیہ عثمان کی گلے لگ جاتی ہے۔ اقصیٰ وہیں پر جم جاتی ہے۔ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ اقصیٰ بھی جانے لگتی ہے کہ ہانیہ 2 منٹ کا کہہ کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، مگر اقصیٰ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے خود کو کمپوز کرتی ہے اور عثمان شاہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا نا بھائی؟ اقصیٰ ڈرتے ہوئے سوال پوچھتی ہے۔ اقصیٰ کو شیرنی سے بلی بنتے دیکھ عثمان کو ہنسی آتی ہے، مگر وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ عثمان کو بولتا نہ دیکھ اقصیٰ کہتی ہے، میں ہانیہ کو دیکھتی ہوں۔ اقصیٰ کہہ کر جانے ہی لگتے کہ عثمان کی بات پر رک جاتی ہے۔ تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو جتنا میں سمجھتا ہوں، عثمان سنجیدہ انداز میں کہتا ہے۔ اقصیٰ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنا منہ موڑے کھڑی تھی۔ عثمان کی بات پر اقصیٰ کی پیشانی پر پسینے آنے لگتے ہیں، مگر خود کو جلد ہی نارمل کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی اقصیٰ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اقصیٰ کی آواز میں گھبراہٹ محسوس کرتی۔ عثمان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جیسے اقصیٰ انہیں دیکھ ہی نہیں پاتی۔ تم مجھ سے بات کر رہی ہو یا سامنے موجود درخت سے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جب میں بات کرتا ہوں تو سامنے والا صرف مجھے دیکھتا ہے۔ عثمان سخت لہجے میں کہتا ہوا اقصیٰ کی طرف آتا ہے۔ اقصیٰ عثمان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہاں سے جانا چاہتی ہے، مگر عثمان نے اقصیٰ کا راستہ روک لیا ہوتا ہے۔ مجھے جانے دے، اقصیٰ اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہتی ہے، مگر چاہ کر بھی
چھپا نہیں پاتی، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم جانا چاہتی ہو، تمیز نہیں ہے کیا بنو سے بات کرنے کی؟ عثمان بنا رکے غصے میں کہتا ہے۔ عثمان کی بات سن کر اقصیٰ کی آنکھوں میں نمی آتی ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ سوری اقصیٰ بہت مشکل سے کہہ پاتی ہے۔ اقصیٰ بہادر لڑکی تھی مگر عثمان کے آگے جیسے اس کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ تم ہمیشہ میرے سامنے توتلی کیوں بن جاتی ہو؟ میں کیا تمہیں کھا جاؤں گا اگر صحیح سے بات کر لو گی تو؟ عثمان اقصیٰ کے تاثرات سے مطمئن ہو رہا تھا، اسے ہمیشہ سکون ہی ملتا تھا۔ اقصیٰ کی ایسی حالت دیکھ کر عثمان محفوظ ہوتا تھا۔ پاپا پلیز مجھے جانے دیں، اقصیٰ روتے ہوئے کہتی ہے۔ عثمان کو اب سچ میں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں رو رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ عثمان سخت لہجے میں کہتا ہے۔ وہ آپ 1 منٹ، جب تک تم ٹھیک سے بات نہیں کرو گی تب تک نہیں جاؤ گی، اور خبردار جو اب تم گونگی بنی تو سمجھی یا نہیں؟ عثمان پوچھتا ہے تو اقصیٰ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے، اور ابھی کیا بکواس کر رہی تھی تم میری بہن کے سامنے؟ پہلی بات بکواس نہیں کر رہی، دوسری بات وہ آپ کی بہن ضرور ہے لیکن میری وہ زندگی ہے، گڑیا ہے میری، جس کی طرف نظر کیا کسی کا سایہ بھی اس کے وجود پر برداشت نہیں کر سکتی، پھر چاہے اس کا بھائی عثمان شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آئندہ میرے اور ہانیہ کے معاملے کے بیچ آپ کچھ نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا۔ آپ سایہ تو بن سکتی ہے مگر میں اس کی پرچھائی ہوں۔ مجھے بے شک خود کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو پر اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے، مگر اقصیٰ ہانیہ کی کسی بات سے انجان ہے، یہ مشکل نہیں ناممکن ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن آپ ہمیشہ مجھے صرف ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب سے پیار محبت نرمی سے بات کرتے ہیں مگر مجھ سے ہمیشہ غصہ سخت انداز میں بات کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اقصیٰ ایک ہی ساتھ کئی باتیں اور سوال کر جاتی ہے۔ عثمان تو حیرانگی کی وجہ سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، جس کی تھوڑی دیر پہلے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہانیہ کا نام آتے ہی بھیگی بیلی شیرنی بنتی تھی۔ عثمان کو بولتا نہ دیکھ کر اقصیٰ ایک ہی دم عثمان کو سائڈ پر کر کے جانے لگتی ہے۔ اقصیٰ جاتی ہی ہے کہ عثمان اقصیٰ کی کلائی پکڑ لیتا ہے۔ عثمان اچانک کی گئی حرکت پر اقصیٰ کی سانس پھولنے لگتا ہے، وہ شیرنی سے دوبارہ بلی بن جاتی ہے۔ کیا تمہیں فرق پڑتا ہے کہ میں کس سے کیسے بات کرتا ہوں؟ عثمان تجسس سے پوچھتا ہے۔ اقصیٰ کی کلائی ابھی بھی عثمان کی گرفت میں تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقصیٰ مزید کچھ بول پاتی ہانیہ آ جاتی ہے۔ سوری اقصیٰ، دیر ہوگی، ہانیہ نارمل انداز میں بولتی ہے۔ اقصیٰ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی۔ عثمان نے ابھی تک اقصیٰ کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ تم رو رہی تھی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ بھائی نے کچھ کہا ہے؟ اقصیٰ ایک ہی دم ساتھ سوال کر جاتی ہے اور ایک نظر عثمان کو دیکھتی ہے، اس نے اقصیٰ کی کلائی پکڑی ہوتی ہے۔ اقصیٰ جواب دینے لگتی ہے مگر ہانیہ بول پڑتی ہے۔ بھائی آپ نے اقصیٰ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ اقصیٰ لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں گڑیا، بس آپ کی دوست کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی تو میں یہی کر رہا تھا کہ بینڈیج کروا لوں مگر نہیں کروا رہی۔ آپ ہی بول دو کہ بینڈیج کروا لے ورنہ درد کی وجہ سے رونا ہی آئے گا نا، مگر یہ سن ہی نہیں رہی میری، عثمان کہتا ہے تو اقصیٰ اپنے ہاتھ کو دیکھتے جہاں واقعی چوٹ لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اقصیٰ کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا، سب ملازم مصروف تھے اس لیے کسی کو کانچ نہ لگ جائے تو اقصیٰ خود ہی کانچ اٹھا لیتی ہے، مگر کانچ اٹھاتے وقت اس کے ہاتھ میں کانچ گھس جاتا ہے جسے وہ نظر انداز کر جاتے ہیں، مگر عثمان کی نظر زخم پر پڑ جائے یہ اقصیٰ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عثمان کی یہ بات سن کر ہانیہ کہتی ہے بھائی اسے چھوڑیں، آپ اقصیٰ کی بینڈیج کر دیں، یہ کچھ نہیں بولے گی۔ ہانیہ اقصیٰ کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہانیہ کی بات سن کر عثمان بینڈیج کروا دیتا ہے، یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اقصیٰ اور ہانیہ بھی رانیہ کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ فنکشن ختم ہو جاتا ہے 1 ہفتے بعد۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، رانیہ بھی رخصت ہو گئی تھی اور کل ہی نائلہ کراچی واپس جا چکی تھی، یہ کہہ کر کہ ارمان بیمار ہے تو کسی نے بھی زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ اب سفید ویلی کی ایک ہی رونق تھی، وہ تھی ہانیہ، مگر وہ بھی خاموش ہو گئی تھی، جس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب مسکراتے تھے، اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، خود کو پڑھائی میں اتنا مصروف رکھتی تھی کہ ہنسنا، مسکرانا، شرارت کرنا، تنگ کرنا، ضد کرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ حال اقصیٰ ہانیہ کے پیچھے آتی ہے مگر ہانیہ کی حالت دیکھ کر اقصیٰ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ اقصیٰ ہانیہ کے بازو پر ہاتھ رکھتی ہے، اقصیٰ کا ہاتھ اپنے بازو پر محسوس کر کے ہانیہ یادوں کی دنیا سے باہر آتی ہے۔ اقصیٰ ہانیہ کا مضبوط سہارا تھی اور اپنا مضبوط سہارا اپنے سامنے پا کر ہانیہ اقصیٰ کے گلے لگ جاتی ہے۔ ہانیہ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، اب تو تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ آنسو کیوں؟ اقصیٰ بے بسی سے کہتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اقصیٰ کی بات سن کر ہانیہ ہنس دیتی ہے اور کہتی ہے اسے کہنا کہ ہم نے چھوڑ دی ضد، ان سے ملنے کی تقاضے تشنگی کی، ساحلوں پر چھوڑ آئے ہمیں بے درد موسم کی رضا کیا ہے، ہم اپنے سارے خواب پانیوں پر چھوڑ آئے ہیں۔
ہانیہ تلخی سے مسکرا کر کہتی ہے۔ ہانیہ کا انداز اقصیٰ کو بے چین کر دیتا ہے۔ ہانیہ کا جواب سن کر اقصیٰ کہتی ہے، اسے دیکھ کر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم کچھ نہیں کہو گی اسے، کچھ نہیں پوچھو گی۔ اقصیٰ سنجیدگی سے کہتی ہے، سوال تھے دل میں بہت مگر کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ ایک نظر، وہ جو آئیں گے ہم مڑ جائیں گے، وہ سامنے تو آئیں ہم مکر جائیں گے۔ وہ اظہار کر کے تو دیکھیں، ہم انہیں اسی راہ پر چھوڑ جائیں گے۔ ان راہوں پر ہم بھی اکیلے تھے، ہم انہیں بھی تنہا چھوڑ جائیں گے۔ وہ کیا ہی چاہت رکھیں گے ہم سے، سالوں پہلے آزمایا تھا اس نے ہمیں، اب باری ہماری چاہت پرانی ہے، دیکھتے ہیں کتنا وہ سچے نکلتے ہیں۔ آرزو جو دل میں رہے گی کل وہ ہم ضرور پوری کر جائیں گے۔